Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وی ٹی وی آفیشیل پر پروگرام ضابطہ حیات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد یوسف تیبی صاحب حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آج کا پروگرام ہمارا طلاق اور خلا کے مسائل کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ پروگرام نکاح اور طلاق کے تعلق سے ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ حیاک اللہ، الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب، طلاق، تین طلاقوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور معاشرے میں بہت زیادہ اس کے بارے میں سوال ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ تین طلاقیں دیتے کیوں ہیں؟ شریعت نے تو تین طلاقیں اکٹھی دینے کا حکم ہمیں کیا بتایا ہے، کیا رہنمائی اس حوالے سے فرمائی ہے؟ اس کے باوجود لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، یا لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ تین بار اکٹھی ہی طلاقیں دے دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ تین طلاقیں دیے بغیر عورت الگ نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ صحیح۔ عورت ایک طلاق سے ہی الگ ہو سکتی ہے۔ ایک طلاق دی اور اس کے بعد اس کی عدت گزر گئی تو وہ الگ ہو جاتی ہے، جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ بالکل۔ تو تین تو میکسیمم ہے کہ رجوع ہو گیا، پھر دینی پڑ گئی، پھر رجوع ہو گیا، تو اس میں بھی رجوع کے لائق دو ہیں، الطلاق مرتان، اور تیسری کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ تو جو شخص ایک دم تین طلاقیں دیتا ہے وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ عہد نبوت میں ایسا ہوا کہ ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی تو آپ نے اس کو ایک قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ کان طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر وصدر من خلافت عمر الثلاث واحدا، اس طرح کا لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شروع والے سالوں میں، بعض روایتوں میں 2 سال آتا ہے، جی جی، وہ تین طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے تو اللہ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا ہے، تین دینے لگ گئے ہو، تو آج کے بعد میں تین کو تین قرار دیتا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ بہرحال تو وہ ان کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا۔ عہد نبوت اور عہد ابوبکر کا فیصلہ یہی تھا کہ تین ایک۔ جی جی، تو جو آج کل تین دیتے ہیں ان کو ایک تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو اسٹام نویس ہے وہ 2 وہ دیتا ہے اور ایک وہ لڑکا دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بس اوقات تینوں لکھ کے اس کو ایک دم سائن کروا لیتا ہے، جی میں آہستہ آہستہ بھیجتا رہوں گا۔ لیکن طلاق کا مسئلہ جو ہے نا یہ حساس ہے۔ اس میں آپ نے کسی نے لکھ کر رکھ لی اپنی بیوی کو طلاق اور پھاڑ دیا بعد میں تو ہو جاتی ہے، کسی نے بند کمرے میں کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو ہو جاتی ہے۔ بیوی کی اطلاع میں آئے بغیر ہی؟ ہاں نا، اس نے تو بول دیا نا۔ صحیح۔ تو بیعدہ عقدۃ النکاح تو یہ ہے نا، جی جی، اس کے ہاتھ میں ہو تو اس نے دے دی تو ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ بعد میں 1 اور 2 اور 3 کر دے گا تو وہ تو آپ نے تو اکٹھے سائن کر دیا نا، جی جی، اور بس اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیچ اپ ہو جائے اور وہ آپ اس کو دے چکے ہیں۔ تو اس لیے تین طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی نے طلاق دینی ہو، نمبر 1 ایسی پاکی کی حالت میں دے جب وہ اس کے پاس نہ گیا ہو۔ جی، اسلام نے پہلے تو عورت کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور اگر ٹوٹ جائے تو پھر جڑنے نہیں دیا۔ مطلب اگر جڑنا ہے تو پھر جڑے رہو نا، ٹوٹنا ہے تو پھر ٹوٹے رہو۔ اب اس کو کھلواڑ نہ کرو، اس کو کھلونا نہ بناؤ۔ یہ خاندانوں کا مسئلہ ہے، جی جی، بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو پہلے کہا فَيَذُوهُنَّ، نصیحت کر کے دیکھ لو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر کے دیکھ لو، اور وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو۔ نہیں
تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ان سے ایک بندہ بلوا لو، ادھر سے بلوا لو، بیٹھ کر پنچایت فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ طلاق ہی دینی ہے تو پھر ایک طلاق دو، اچھا پھر اس میں بھی ایسے طہر میں جس میں اس کے پاس نہ گیا ہو۔ تو بس اوقات جب عورت نماز نہیں پڑھتی تو ایسی صورت میں شوہر انتظار میں ہوتا ہے، اور بلکہ وہ خود بھی انتظار میں ہوتی، تو اب اگر چھوڑنا ہے تو اس کے پاس نہیں جانا، اور اگر آپ کا دل غالب آ گیا ہے تو طلاق پھر ڈیلے ہو گئی۔ جی جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہے اور وہ پاکی کی حالت ہے اور اس کے پاس آپ نہیں گئے، آپ ایک طلاق بول دی ہے، تو اب اس کے بعد انتظار کرو، جب اس کی تیسری روٹین شروع ہو جائے گی تو وہ الگ ہو جائے گی، اور جس سے چاہے شادی کر سکے گی۔ عدت جس کو کہتے ہیں، عدت اس کی جو ہے، اکثر لوگ عدت 3 مہینوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ روٹین بعض عورتوں کی 20 دنوں کے بعد ہوتی ہے، بعض کی 2 مہینوں کے بعد ہوتی ہے، تو وہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک دی جائے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے دوبارہ نکاح کا، 2 کے بعد اگر الگ ہوئی ہے پھر بھی آپشن ہے دوبارہ نکاح کا، اور اگر 3 کے بعد الگ ہوئی ہے تو دوبارہ نکاح کا آپشن نہیں ہے۔ جی تو اس لیے ایک ہی دینی چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر دینی پڑ جائے تو یہ جو ایک دم 3 دے دیتے ہیں یہ خلاف شریعت ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اب ایک بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے پھر حکم کیا ہے؟ ہم جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ عہد رسالت میں تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی 2 ہی ایک سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے سرزنش کے طور پر یہ کیا۔ تو اب ہم کیا دیکھیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کو لیں گے یا نبی علیہ السلام کے حکم کو ہم لے کر اس کے مطابق ایک طلاق اس کو گنیں گے؟ اس میں پھر یہی ہے کہ کچھ علماء جیسے یہاں کے احناف ہیں اور بھی علماء ہیں، وہ حضرت عمر بن خطاب کے حکم کو لے رہے ہیں اور وہ 3 کو 3 قرار دے دیتے ہیں، اور جو پاک و ہند کے افغانستان کے اہل حدیث ہیں وہ اس مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل کو لیتے ہیں، اور اس کے مطابق 3 کو 1 قرار دے دیتے ہیں، اور ان کی دوبارہ اگر عدت نہ گزری ہو تو صلح کروا دیتے ہیں، اور عدت گزر گئی ہو تو ان کا دوبارہ نکاح بھی کروا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو بعد کے ادوار میں بھی مطلب اختیار کیا علماء نے؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آج تک بھی جو یہی 2 موقف چل رہے ہیں، صحیح، اس آخر سے لے کر اب تک کے علماء میں یہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص احناف کے مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو طلاق دے بیٹھتا ہے اپنی بیوی کو، اکٹھی 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے، مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ تمہاری 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہو تو فلاں مسجد ہے اہل حدیث کی، وہاں پر چلے جاؤ تو وہ فتویٰ تمہیں دے دیں گے۔ اب وہ جاتا ہے اہل حدیث کے پاس اور اپنی فتویٰ لے لیتا ہے اور دوبارہ وہ رجوع کر لیتا ہے، تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ یہ تو پھر اپنی مطلب خواہش نفس کی پیروی ہوئی کہ آپ باقی سارا مسلک آپ احناف کا مان رہے ہیں، عقیدہ آپ نے ان کا یعنی اہل دیوبند کا یا بریلویت کا عقیدہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، لیکن صرف اس ایک مسئلے کے اندر آپ اہل حدیث کی رائے کو اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ احناف، بریلوی اور دیوبندی ان کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا نہیں ہے۔ یہ صاف صاف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید عقیدے میں نہیں کرتے، جی جی، ہم عمل میں کرتے ہیں۔ تو عقیدے میں یہ ماتریدی ہیں، یہ اشعری ہیں، عقیدے میں یہ صوفیت ہے ان میں، اور عقیدے میں ان میں یہ تصوف ہے، قادری، چشتی اور نقش بندی، یہ سلسلے ہیں ان کے، اور یہ یقیناً امام ابو حنیفہ کے بعد ہی شروع اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو اہل حدیث کے عقیدے کے بس تقریباً مطابق ہے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ اہل حدیث یا باقی بھی جتنے بھی اہل سنت والجماعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان
دل کے یقین، زبان کے اقرار اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دل کا یقین اور زبان سے اقرار کافی ہے، اور جو اعمال صالحہ ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ارجاء ہے، اتنا فرق ہے، باقی تمام مسائل میں تقریباً وہ ان کے تو یہی وجہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اہل حدیث مسالک کی تمام درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو کہ عقیدہ طحاویہ ہے۔ تو اس کے مؤلف بھی حنفی ہیں اور اس کے شارح ہے وہ ابو العز، وہ بھی حنفی ہیں، اور وہ عقیدہ یہ لوگ پڑھاتے ہیں، ادھر نہیں۔ تو اس لیے عقیدہ تو نہیں، عمل کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے باتوں میں تو عمل ادھر چلا رہا ہوتا ہے اور ایک مسئلہ ادھر سے پوچھ لیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ فرق نہیں کیا نا کہ آپ کہ اسلام میں کوئی چار امام آئیں گے اور ان کو فالو کرنا ہے، اور ایک کو فالو کیا تو دوسرے کی نہیں مان سکتے، ایسی بات تو اسلام میں کہیں ہے۔ ہاں، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ علماء ہیں اس امت کے اور قابل قدر ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی، مالک رحمہ اللہ، امام احمد، دوسرے تیسرے، اور ان کے زمانے میں ان سے زیادہ پائے کے علماء بھی تھے اور ان کے برابر بھی تھے اور ان کے نیچے بھی تھے۔ ان کی فقہ کو مدون نہیں کیا گیا، ان کی فقہ کو لکھا نہیں گیا ان کے منع کرنے پر، اور ان علماء کی فقہ، ان کے اقوال کو، ان کی سوچ کو لکھا گیا تو وہ پروان چڑھ گئی، تو یہ چار بن گئے۔ تو چاروں برحق ہیں لیکن چاروں کا اختلاف ہے۔ تو جب چاروں برحق ہیں اور چاروں کا اختلاف ہے تو پھر اس میں مطلب جو ایک کو پکڑے گا وہ 1/4 اسلام پر ہوگا نا، وہ 1/4 اسلام پر ہوگا جب چاروں برحق ہیں، یا تو باقی برحق نہیں ہیں۔ تو اس لیے عوام کو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو محدود اور فرقہ واریت کا شکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو کتاب و سنت کا مسئلہ پوچھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے مسئلہ یہاں سے پوچھ لیا، وہاں سے پوچھ لیا۔ ایک آدمی یہاں پہ نماز پڑھتا ہے اپنے محلے میں، اور وہ حرم پاک جاتا ہے تو وہاں ان علماء سے پوچھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہ حنفی نہیں ہوتے، تو کیا ہم منع کریں گے کہ نہیں وہ وہاں نہیں پوچھ سکتا؟ اس لیے شریعت ایک ہے، عام آدمی جو ہے اس کو جو عالم دین ملا اس نے پوچھ لینا ہے، اور جو اس کو سمجھ آئی اس نے عمل کر لینا ہے۔ شاہ صاحب، مسئلہ درپیش آ جاتا ہے ایک اور حلالے کا، کہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ اب مولوی صاحب کے پاس فتویٰ لینے جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری تو یہ اس کے ساتھ علیحدگی ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ہی صورت ہے، تو تم کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرو، اور عورت تمہاری کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر اس کو طلاق دے دے، اور پھر تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ نکاح جو ہوتا ہے وقتی اور عارضی ہوتا ہے، تو اس کو وہ حلالہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ اسلام نے عورت کو گریجولی توڑا ہے، ایک دم نہیں توڑا کانچ کی طرح۔ میں نے جیسے بتایا فَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو، بستر لگا کر کے دیکھ لو، تھوڑی ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو، پھر اس کے ابے کو بلا کر بیٹھ کر سوچ لو، پھر ایسے طور میں طلاق دو کہ جس میں اس کے پاس نہ گیا ہو۔ یعنی سب بیریئر ہیں یا فلٹر ہیں کہ طلاق نہ ہو۔ اور اگر اب ہو گئی ہے تو اب اسلام چاہتا ہے کہ اب آپ نے بہت ٹھہر کے دیکھ لیا کہ آپ لوگوں کا مزاج نہیں ملا، تو بس ٹھیک ہے، چھوڑو نا، بات ختم کرو۔ اب اس کی واپسی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ جب ایک دی، پھر بہت سوچا، سلو ہو گئی، پھر بہت سوچا، پھر طلاق دینی پڑ گئی، پھر سلو ہو گئی تو پھر دینی پڑ گئی۔ تو اب بس کرو نا یار، اب ٹھیک ہے، آپ الگ اپنی شادی کر لو، اپنی کر لیں۔ تو تیسری کے بعد فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور مرد سے شادی نہ کرے۔ اب یہ مطلب ہے کہ وہ اس کو پروسیس میں ڈال دیا، وہاں جائے گی، وہاں اس کو یہاں سے زیادہ ریلیف نظر آئے گا تو وہ واپسی کا نام ہی نہیں لے گی۔ تو یہ ہے منشا اسلام کی، یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ پہلے سے کانٹیکٹ سائن کرو کہ تم چھوڑ دو گے، بلکہ طلاق سائن کروائی جاتی ہے۔ یعنی اس آدمی سے ڈیٹ اگلی ڈلوا کے طلاق سائن کروائی جاتی ہے، 3 دن کے بعد، ہفتے بعد سائن پہلے کر دو تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو چھوڑے نہ۔ تو یہ تو جب لکھ دی تو ہو گئی، اور جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق کی چیز کی، تو یہ سب وائلیشنز ہیں جو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کچھ لوگوں کے خلاف بہت بولتے ہیں
کہ وہ متع کے قائل ہیں. جی جی. تو یہ متع کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے نکاح، تو یہ اور کیا ہے، یہ جب وقت طے کر لیا تو متع ہی ہوا نا. جی جی. اور وہ بھی حرام ہے. اور اگر اس کو حلال ہی مانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ جس مرد کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اور جو مرد کر رہا ہے دونوں لعنتی ہیں. یعنی سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لعنت لے لی، اللہ سے لعنت لے لی، اور اس کے بعد وہ رحمت سے دور ہو گیا، اپنا بیڑا گھر کر لیا اس نے. تو وہ چیز ہی لعنت اس جس چیز پہ آتی ہے وہ تو کام ہی حرام ہوتا ہے. تو حرام کاری کسی کے لیے حلال کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بلکہ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حلالے والا نکاح والے اگر بعد میں مستقر رہنا چاہیں، کہ یا تو حلالے کی نیت سے نکاح تھا مگر اب وہ مستقر رہنا چاہتے ہیں، ان کو نکاح کر لینا چاہیے، ان کو پھر نکاح کر لینا چاہیے، وہ نکاح نہیں تھا. تو یہ روش بڑی شد و مد سے ہمارے علاقے میں چل رہی ہے، جو کہ غلط ہے. اور ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں اگر تو اللہ ریلیف دے رہا ہے، مطلب اس حدیث کے مطابق جو میں نے عرض کی، تو دے دیتے ہیں. اور اگر وہ 3 الگ الگ اوقات میں طلاقیں دے چکا ہے، رجوع کرنے کے بعد دے چکا ہے، تو اب اس کے لیے شریعت میں کوئی ریلیف نہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، حلالہ بھی غلط ہے اور راستہ بھی کوئی نہیں، اب تم اپنے اپنے الگ الگ شادیاں کرو. اتفاقاً اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اگلا آدمی یا طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ آ سکتی ہے پہلے اتفاقاً بھی. اور اس میں بھی اگر عورت کی نیت خراب ہے اور اس کو جان بوجھ کے تنگ کر رہی ہے تو اللہ تو جانتا ہے نیتوں کو، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. وہ اپنی طرف سے رہنے کی کوشش کرے. اگر واقعتاً وہ نہیں رہ پا رہی اور کسی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں تو واپسی پر پہلا شوہر کا راستہ بھی کھلا ہے اور شوہروں کا بھی، اور مردوں کے لیے بھی شادی کا راستہ بھی کھلا ہے. اور وہی شرط ابھی ولی کی یہاں بھی ہے کہ ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا. اور یہاں پہ جو حلالہ چل رہا ہوتا ہے اس میں وہ شوہر ہی لے کے آ رہا ہوتا ہے. بھائی اگر یہ اس کا شوہر نہیں رہا تو کس پوزیشن میں لے کر آیا یہ؟ کیوں، کیا لگتا ہے اس کا قصہ تو اس کا ختم ہو گیا، اس قصہ ختم ہے تو یہ اجنبی کیوں آیا اس کے ساتھ؟ تو اور پھر وہ حلالے کے بعد وہ اس سے ڈائریکٹ شادی کر رہے ہوتے ہیں اور ولی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر. تو وائلیشن پہ وائلیشن ہے، اللہ معاف کرے، اور سب علماء کہلانے والے کر رہے ہوتے ہیں. شاہ صاحب، طلاق جو ہے عموماً غصے کی حالت میں ظاہر دی جاتی ہے، جب لڑائی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ غصے کے اندر دی گئی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ اور نشہ، جی، ان دونوں کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 جب چوڑا ہوتا ہے، نمبر 2 جب اتر رہا ہوتا ہے، اور نمبر 3 جب وہ پیک پہ ہوتا ہے. صحیح. تو پیک کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے شخص کو پوچھتے ہیں خود بلوا کر کہ بتاؤ بھی تم نے کیسے طلاق دی. اگر وہ کہے نہیں ویسے غصہ آ گیا تھا تو میں نے اس کو بول دی. کتنی بول دی؟ بولے 3 بول دی، 4 بول دی، میں تو بولتا ہی گیا. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو سب یاد ہے اور اس نے دی ہے، جان بوجھ کر دی ہے. جان بوجھ کر تو سب دیتے ہی ہیں، مطلب اس کا غصہ یا نشہ اس لیول کا نہیں تھا، مطلب ہوش و حواس قائم تھے. اور اگر وہ کہے جی مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو ان لوگوں نے کہا تو انہیں طلاق دے دی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس پیک پہ تھا جہاں اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر ہم اس کو ریلیف دے دیتے ہیں. صحیح. جیسا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خامد مثلاً آج کل جیسے ہمارے ہاں مرد بہت سے فورن کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں کام کرنے کے لیے، بیوی یہاں پر رہتی ہے، تو خامد جو ہے وہ 1-2 سال بعد واپس آتا ہے اور گھر والوں سے کہتا ہے کہ یہ تو میں نے تو اس کو بیوی کو طلاق دے دی ہوئی ہے، یہ ابھی تک میرے گھر میں کیا کر رہی ہے. تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تم نے مجھے طلاق دی ہے. وہ کہتا میں نے طلاق دے دی تھی، میں نے کاغذ پہ لکھ دیا تھا، تمہیں میسج کر دیا تھا. تو وہ کہتی ہے مجھے تو تمہارا میسج موصول ہی نہیں ہوا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں، وہ کہتا میں نے تمہیں میل کر دی تھی، یہ کہتا میں نے تو کہتی ہے کہ میں نے میل دیکھی نہیں ہے. تو یہ طلاق کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر سی بات ہے یہ بری بات ہے کہ اس نے طلاق دیا تو بتایا نہیں، اس کو فون کر کے اپنے والد کو بتا دیتا، اپنی ماں کو بتا دیتا، وہ اس کو بتا دیتی. یہ تو زیادتی کی بات ہے نا کہ وہ
وہ بیچاری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹارچر ہو رہی ہے وہ اس کے بغیر، اور یہ جناب بڑے آسانی سے کہہ دیتا ہے میں نے طلاق دی ہے، تو یہ اس کو تو پٹائی ہونی چاہیے اس کی، اور یہ طلاق تو ہو جاتی ہے جب اس نے کہہ دی تو ہو گئی، لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط کیا۔ شیخ صاحب، عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی کوئی بھی ریزن ہے اس کے پاس، تو وہ عدالت میں جاتی ہے، خلا دائر کا مقدمہ دائر کرتی ہے، تو عدالت جو ہے وہ پیپر بھیجتی ہے خاوند کو کہ اس کے اوپر سائن کرو، لیکن خاوند سائن ہی نہیں کرتا، کہتا کہ میں تو نہیں اس کو چھوڑنا چاہتا۔ عورت علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے لیکن خاوند نہیں مان رہا، تو عدالت یک طرفہ پھر فیصلہ کر دیتی ہے، اس کو نوٹس بھیجتی ہے عدالت خاوند کو، وہ آتا ہی نہیں ہے عدالت میں، کہتا میں نے نہیں آنا پیشی بھر۔ تو ایسی صورت میں عدالت یک طرفہ ہی فیصلہ کر دیتی ہے، ان دونوں میں درمیان جدائی کروا دیتی ہے، جبکہ خاوند راضی نہیں ہے، تو ایسے خلے کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور خلا یہ ایگزاسٹ رکھا ہے ایسے کیسز میں جہاں پہ بندہ ہر وقت ٹینشن میں ہے۔ اللہ تو نہیں چاہتا میرا مسلمان بندہ ہر وقت ٹینشن میں رہے۔ بھائی شادی تو کی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت، محبت اور رحمت اور دل لگانے کے لیے، یہ تو نہیں کہ ہر وقت وہ ٹینشن میں ہو۔ تو اس کے نکلنے کے لیے بہترین ایگزاسٹ ہے طلاق اور خلے کا، اور اگر ہم اس کو معلق کر دیں شوہر کی مرضی پر تو پھر تو ایگزاسٹ ہوا ہی نا۔ طلاق اس کی مرضی پر ہے اور نہیں دے رہا تو خلا اس کی آپشن ہے دوسری، تو اس میں پھر شوہر سے پوچھا تو جاتا ہے صرف اس لیے کہ اگر کوئی ان کی واپسی کی یا پیچ اپ کی شکل ہو تو جج بنا دے، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو جج کو اختیار ہے وہ ان کی علیحدگی کر دے، اور وہ علیحدگی مانی جائے گی۔ اس کا سرٹیفکیٹ جس دن ملے گا اس کے بعد وہ ایک روٹین اس کو آ جائے، چیک صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ امید سے ہے یا نہیں، بس وہ فوراً آ جائے، وہ 10 دن بعد آ جائے، وہ جب بھی آ جائے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے جس سے چل جائے۔ سب خلا اور طلاق میں بیسیکلی فرق ہے کیا؟ یعنی صرف یہی فرق ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور خلا جو ہے وہ عورت لیتی ہے، اس کے علاوہ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ خلا عورت نہیں دیتی، خلا جج دیتا ہے، یا پنچایت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی دونوں کو کہیں جناب فیصلہ ہے کہ اس کو الگ کرو، وہ پھر اس کو کہا جاتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ طلاق جو ہے وہ مرد دیتا ہے، اور اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں اور اس کی 1 ہے، یہ فرق ہے۔ اور اگر جس طرح ایک طلاق دی اور اس کے بعد ایک خلا ہو گئی تو اس کو 2 طلاقیں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر بعد میں پیچ اپ کی شکل بنتی دوبارہ نکاح کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ایک خلا اور ایک طلاق کے بعد الگ ہوئی ہے، بلکہ کہا جائے گا ایک طلاق کے بعد الگ ہوئی ہے۔ ہاں، اس کو ایک ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہاں، ایک کنسیڈر کیا جائے گا۔ طلاق کے بعد ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور تیسری کے بعد نہیں ہو سکتا، تو خلا جو ہے اس میں کیا رجوع کی شکل ہوگی؟ خلا میں رجوع تو نہیں ہوتا، اس میں تو دوبارہ نکاح ہوگا، نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ، نئے مہر اور اجازت ولی کی 2 گواہ یہ سب ہوں گے، اس میں ولیمہ ہوگا۔ شیخ صاحب، خاوند ملک سے باہر رہتا ہے اور بیوی یہاں پاکستان میں رہتی ہے، عرصہ دراز سے ان کی آپس میں سپریشن نہیں ہوئی، نہ طلاق ہوئی ہے نہ خلا کا کوئی معاملہ ہے، بس وہ ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں، اس کو سال ہا سال کا عرصہ گزر گیا، خاوند باہر ہے، بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اتنا لمبا عرصہ ایک دوسرے سے الگ رہنے کے بعد کیا خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بات معروف ہے۔ دیکھیں، نکاح پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی کہ بھئی اتنے، جیسے اتنے دیر اگر جی میل کا اکاؤنٹ یوز نہیں کیا جائے گا تو بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نکاح نے تو نکاح ہی رہنا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے معاشرے میں کہ وہ لقمے کے لیے، روٹی کے ایک لقمے کے لیے جاتا ہے اور خود بھی ٹارچر ہوتا ہے اور گھر والی کو بھی ٹارچر کرتا ہے، اور پھر اللہ معاف کرے وہ بسا اوقات وہاں پر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ یہاں پر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے۔
یہ خلاف فطرت بات ہے اور یہ ان بیلنس زندگی ہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنے دور خلافت میں کوئی دن بھی متعین کیے تھے اس حوالے سے کہ خاوند عورت سے زیادہ اگر الگ رہنا چاہتا ہے تو اتنے دن تک رہ سکتا ہے؟ ہاں، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ایلا ہے، ایلا کی مدت 4 مہینے ہے، تو 4 مہینے وہ معسکر میں یا چھاؤنی میں رہے اور باقی جو وقت اس کا آنے جانے میں لگے الگ، تو اس کے 4 مہینے سے زیادہ چھاؤنی میں نہ رہے، اس کے بعد اس کو چھٹی ملنی چاہیے گھر جانے کی۔ جیسا ہمارے جو نکاح فارم حکومت نے چھاپے ہوئے ہیں اس میں ایک شک ہوتی ہے کہ کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، تو یہ شرط جو ہے وہ شرعاً جائز ہے اس طرح کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو حق دے دے طلاق کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے پاس طلاق کا حق یہ یا تو کھلے کی شکل میں آتا ہے اور وہ جج دیتا ہے، یا ظاہر ہے جج کے پاس ہی ہوتا ہے حقیقت میں تو، جی جی، اور دوسری شکل خیار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیویوں نے تھوڑی معیار زندگی بلند کرنے کی بات کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جی جی، تو آپ نے اختیار دیا، آپ کو اختیار ہے، آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اگر وہ نو کہہ دے تو ختم ہے، فوراً ختم ہے، صحیح اگر وہ یس کہہ دے تو اس کی بیوی ہی رہے گی۔ صحیح، تو سب نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ہمیں معیار زندگی نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک اختیار اگر شوہر دے دے کہ آپ کو، لیکن اس میں وقت محدود ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ساری زندگی میں ان کو دے دو کہ جب چاہو تم مجھے چھوڑ سکتی ہو، بلکہ اس میں وقت ہوتا ہے، جب کہا جائے اس وقت وہ یس نو کہہ سکتی ہے۔ صحیح۔ تو مجھے تو اس کے علاوہ کوئی عورت کے پاس طلاق کا حق جانے کی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ شیخ صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے، تو طلاق کو برا ہی سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور کوشش ہوتی ہے خاندان والوں کی بھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح پیچ اپ کروا دیں، طلاق نہ ہی ہو، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو رجوع کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود لوگ بسا اوقات ایک جوڑا جو ہے وہ زندگی گزارنا نہیں چاہ رہا ہوتا، مرد یا عورت دونوں ہی بڑی ہی مجبوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مطلب یہاں تک کی یعنی باتیں معاشرے میں دیکھنے کو آتی ہیں کہ خاوند جو ہے وہ بدکاری تک کرتا ہے، یا عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کہیں منہ کالا کر رہی ہوتی ہے، لیکن خاوند یہ طلاق نہیں دیتا، اس کو کہتا ہے کہ یہ طلاق تو اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہے، میں طلاق نہیں دوں گا، اسی طرح اس کو ساتھ رکھوں گا۔ وہ بڑی بد زبان ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہے عورت، اس کی زندگی اس نے اس کی اجیرن کی ہوئی ہے، لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا، کہتا ہے جی یہ تو ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسے میں کیا یہ طلاق جب اس کا حق ہے تو کیا اس کو یہ حق استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہ تو اس کے ہر بندے کے اپنے حالات ہیں، جی جی، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد اس کی صورتحال کیا بنے گی، پیچھے جائے گی تو وہاں پہ تو اس کا کوئی ہے نہیں، جی جی، اور میرے بچوں کی آخر ماں ہے، جس طرح مجھے ماں سے پیار ہے اس طرح میرے بچوں کو بھی ماں سے پیار ہے، جی جی، تو میں بچوں سے ماں نہیں چھیننا چاہ رہا۔ تو ایک تو اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بدنامی سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں جی جی، کہ ہمارا ایک مقام ہے وہ ہے سارا۔ تو جو حدیث آپ نے پڑھی ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ طلاق رب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام نازل کیے ہیں، تو اللہ کے احکام تو ناپسندیدہ نہیں ہوتے، اور یہ بہترین ایگزاسٹ ہے ایسے جوڑوں کے لیے۔ مطلب لوگ تو تمنا کر رہے ہوتے ہیں، جو کھلے کے کیس آتے ہیں، جی جی، اگر ان کو طلاق مل جائے تو ان کو یہاں جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ طلاق ہو گئی۔ جی، اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر انسان مجبور ہو جاتا ہے یا اس کی صورتحال اس طرح کی تو
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. لیکن ہر بندہ، ہر عورت، وہ بھی مجھے کئی پوچھا جاتا ہے جناب کہ ایسے ایسے حالات ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، ایسا ہے، وہ کھاتا پیتا، غلط چیزیں ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ماپ تول لیں کہ سپوز کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب گھر پیچھے بھائی آپ کا وزن اٹھائیں گے، دوبارہ سوچیں گے کچھ کرنے کا. اگر آپ مہینہ 2 مہینے 10 مہینے بیٹھو گی تو کیا پوزیشن ہوگی آپ کی؟ اس حالت سے پیچھے تو نہیں چلی جاؤ گی. اور اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں میں سروائیو کر پاؤں گی تو ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی تو پھر گزارا کرو. شیخ صاحب، طلاق بلا وجہ طلاقیں دینا، اس کو کھیل بنا لینا کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کی، کچھ ماہ رکھا اور پھر اس کو طلاق دے کر پھر ایک اور کر لی، پھر اس کو طلاق دے دی، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نکاح کا سسٹم شروع کیا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق زیادہ ہو. تو اس طرح کے جوڑے جنہوں نے طلاق دینی ہوتی ہے وہ تو پھر اولاد کا نہیں سوچ سکتے نا. تو مقصد جو اصلی ہے وہ تو فوت ہو جائے گا، تو دنیا کی لذت ہی رہ جائے گی. تو وہ ایک خلے کی شکل یا وہ جو ہوتا ہے مقررہ متعہ مقرر مدت کے لیے اس کی شکل اختیار ہو جائے گی. یہ ایران وغیرہ میں اس طرح کے بڑی کیس نظر آتے ہیں کہ وہ 6 مہینے بعد چینج کر لیتے ہیں، یا تو ان کے ہاں پاپولیشن بہت ہی پیچھے جا رہی ہے. جیسا اسی طرح عورتوں کی طرف سے بھی ایک عورت جو ہے خامد اس کو اس کے سارے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اس کو خوش اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ بلا وجہ خلا مانگتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے کوئی وعید بھی ہے شریعت میں؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ طلبت طلاقها فی غیر ما باس فالجنۃ علیہا حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو عورت بھی بغیر کسی بڑی وجہ کے طلاق مانگتی ہے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. اس میں وہ نکاح مسیار بھی آتا ہے. بارک اللہ فیکم شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، یقیناً یہ پروگرام دین سیکھنے کے لیے اس حوالے سے بڑا ہی مفید ہے کہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں جتنے بھی مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، معاشرے میں وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ایک ہی پروگرام میں، ایک ہی ایپیسوڈ میں سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو آپ یہ پروگرام خود بھی دیکھیے، دوست احباب کے لیے اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، تاکہ یہ دین کو سیکھنے سکھانے والا جو سلسلہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.